حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک دے اندر ایک مال دا ذمہ دار مقرر کیتا، اس مال دی حفاظت نو کرنی ہے۔ مشہور حدیث ہے پاک ہے، ایک دن ایک بندہ چوری کرن واسطے آیا، انہوں میں پکڑ لیا، جدو انہوں میں گرفتار کیتا تے پکڑیا، وہ بندہ نسن تے بھجن لگا، معذرت تے معافی کرن لگا، میں غریب ہاں، میں کمزور ہاں، میرا کچھ بھی نہیں، بچے بھوکے نے، مینوں معافی دے دے، اگوں نہیں آواں گا۔ پھر اگلا دن آیا، میں نبی پاک نو یہ واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہویا، تیسرے دن بھی اسی طرح ہویا۔ جدو تیسرے دن آیا، میں نو کیا ہن میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں، تو بڑا جھوٹا ہے، 2 دن قسماں دے کے جاندا رہیا نہیں آواں گا، ہن تو آ گیا ہے، ہن میں تینوں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول لازمی لے کے جاواں گا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول پیش کراں گا۔ کہن لگا میں تینوں ابو ہریرہ ایک علم دی گل دسنا وا، جے میں تینوں ایک فائدے دی گل دسنا وا، جے تو مینوں چھڈ دیویں تے میں تینوں فائدے دی بات دساں گا، بڑا فائدہ ہے او دے اندر۔ جی ابو ہریرہ کہن لگے دس، کہن لگا رات دا وقت جس ٹائم اپنے بسترے تے آویں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اے اپنے بسترے تے آن لگیاں پڑھ لیا کر، اللہ پاک دی طرفوں ایک فرشتہ تیرے واسطے مقرر ہو جائے گا، جڑا تیری جان دی بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال دی بھی حفاظت کرے گا، تیری عزت دی بھی حفاظت کرے گا۔ رات نو اپنے بسترے تے آن لگیاں اے پڑھ لیا کر، صبح تک اللہ پاک فرشتے دے ذریعے تیرے مال دی حفاظت کروائے گا۔ یہدیہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم دی اہمیت اور خاص کر اس قرآن کریم نو سمجھن دی اہمیت دے حوالے نال 2 جمعے پہلے میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت وچوں چند باتاں بیان کیتیاں، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے سورۃ الاخلاص قرآن کریم دا جنوں تیسرا حصہ بھی آکھیا گیا عظمت دے حوالے دے نال، اس دا معنی اور مفہوم اور اس دی اہمیت فضیلت تساں احباب دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل ہوئی۔
اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس ایک آیت دی فضیلت بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اللہ تعالی دی پاک کتاب پاک کلام قرآن مجید دے وچوں سب تو زیادہ اچھی شان تے عظمت والی آیت ہے، جو کہ سورۃ البقرہ اس دی آیت نمبر 255 ہے اور آیت الکرسی دے نام تو مشہور ہے۔ اس دیاں بڑیاں فضیلتاں احادیث دے اندر بیان کیتیاں گئی ہیں۔ سب تو پہلی فضیلت تے اس حوالے نال غور کرو کہ اے اتنی عظیم صورت ہے کہ ایک بندہ ایک منٹ دے اندر تقریباً اینوں 3 تو 4 مرتبہ تلاوت کر سکتا ہے، اور ایک واری تلاوت کرنے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے مطابق انہوں تقریباً 1920 نیکیاں مل دیاں نے ایک واری تلاوت کرنے دے نال، یعنی 15 تو 20 سیکنڈ بندہ اس آیت نو تلاوت کر لیندا ہے، اور جیڑا بندہ ایک واری تلاوت کرے یہ 92 حروف نے، 90 اور 2 92، تقریباً 1920 نیکیاں مل دیاں نے۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیاں نیکیاں شامل کر لو پھر یہ نیکیاں 2000 تو زیادہ نے، یعنی ایک منٹ دے اندر بندہ اس صورت اس آیت نو جتنی بار تلاوت کر سکتا ہے، یعنی اس نو 4000 تو ود نیکیاں ایک منٹ مل سکتی ہیں۔ اور اس حوالے دے نال بھی یہ دوسری عظمت جو کہ حدیث پاک دے اندر آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہ دا نام سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، یہ روایت مسلم شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میں نے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر۔ ابو منذر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دی کنیت ہے، اے ابو منذر، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، کیا تو جاننا ہے کہ اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید دے وچوں سب تو بڑی عظمت اور رتبے اور مقام دے حوالے نال کیڑی آیت ہے؟ الفاظ دے حوالے نال نہیں، حروف دے حوالے نال نہیں، عظمت اور مقام دے حوالے نال اللہ دے قرآن وچوں سب تو بڑی کیڑی آیت ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلتو، میں عرض کی تھی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے، نازل تواڈے تے ہویا ہے، تسی بہتر جان دے ہو، اللہ بہتر جان دے کہ سب تو اچھی عظمت والی آیت اللہ دے قرآن وچوں کیڑی ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیتا، اور مسند احمد و دیگر کتب دے اندر جو روایات نے ان روایات دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے کئی بار سوال کیتا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بارے ہوئی جواب دیندے رہے، میرے علم وچ نہیں، اللہ اور اس دے رسول بہتر جان دے۔ آخری بار عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی بار بار ہی سوال کر رہے ہو تے پھر میرا علم یہ کہندا ہے، میری معلومات دے مطابق اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ بقرہ دی جو آیت الکرسی ہے نا، اللہ دے قرآن وچوں سب تو زیادہ اچھی عظمت والی آیت یہ ہوئی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی صدری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دی تھپکی میرے سینے تے دیتی ہے، آپ نے فرمایا
اے ابو منذر لیہنک العلم، تینوں تیرا علم مبارک ہوئے۔ اللہ دے پورے قرآن وچوں سب تو زیادہ عظمت دے حوالے نال، مقام اور مرتبے دے حوالے نال جڑی آیت سب تو اعلیٰ ہے نا، اس آیت دا نام آیت الکرسی ہے۔ دو فضیلتاں ہو گئیں۔ تیسری فضیلت، یہ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت نو حسن آکھیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی کل دبر صلاۃ مکتوبۃ، جیڑا جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا رہے گا، آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یمنعہ دخول من دخول الجنت الا الموت، اس بندے اور جنت دے درمیان جڑی دیوار اور فاصلہ ہے نا، او دا نام موت ہے۔ جو ہی موت آئے گی ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والے بندے نو اللہ ڈائریکٹ اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ تین فضیلتاں ہو گئی۔ چوتھی فضیلت، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی اس روایت دے ویراوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اسم اللہ اعظم، اللہ دا جڑا اسم اعظم ہے نا، فی ثلاث سور فی القرآن، اللہ دے قرآن دیاں 3 سورتاں دے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دے کول اسم اعظم دے ذریعے دعا کرے گا، اسم اعظم دا واسطہ دے کے دعا کرے گا، یا اسم اعظم پڑھ کے اللہ پاک کو دعا کرے گا، اے دعا کرن والا جن نے اپنی دعائے اسم اعظم پڑھے ہے، آپ نے فرمایا جو سوال کرے گا اللہ انہوں او عطا فرما دے گا، اور جو اے دعا کرے گا میں ضمانت دے رہے ہیں اللہ اس دی دعا قبول فرما دے گا۔ اسم اعظم اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن دیاں 3 سورتاں دے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ آندے نے اسم اعظم دی عظمت میں نو پتا سی بھی اسم اعظم دے نال جڑی دعا کرو اللہ قبول فرما لیندے نے، جو اللہ کو سوال کرو اللہ عطا کر دیندے نے۔ میں تلاش شروع کر دیتی وہ 3 سورتاں جڑیاں دسیاں نے نبی علیہ السلام نے، ایک سورت دا نام سورت البقرہ ہے، دوسری سورت دا نام سورہ آل عمران ہے، اور تیسری سورت دا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا انہاں 3 سورتاں دے اندر اسم اعظم کیڑا ہوئے گا تاکہ وہ مل جائے، اسی دعائیں شامل کریے تے اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما لے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں تلاش کرن تو بعد سورہ بقرہ وچوں جڑی اسم اعظم ملے ہے نا او دا نام ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران وچوں جڑا اسم اعظم ملے ہے نا او وے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے دا مطلب ہے اس آیت دے اندر اسم اعظم موجود ہے، اور اس آیت نو بندہ اپنی دعائیں شامل کر لوے۔ نبی پاک دی حدیث دے مطابق دعا کرے گا اللہ دی دعا قبول فرما دے گا۔ بہت بڑی عظمت دی بات ہے، بہت بڑی عظمت۔ کنی عظمتاں ہو گئی ہیں؟ 4۔ پہلی عظمت ہے کہ اینو ایک واری تلاوت کرن دے نال تقریباً 2000 نیکیاں ملدیاں، یعنی اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے جدوں بھی تلاوت کرنی۔ اللہ کا حکم ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ پاک دے کول جدوں بھی قرآن کریم دی تلاوت کرو تے اعوذ باللہ شروع وچ لازمی پڑھنی، تے اعوذ باللہ نال پڑھاں گے ایک واری پڑھن دے نال کنیاں نیکیاں ملیاں؟ 2000 تو زیادہ۔ اور دوسری اس دی فضیلت ہے اللہ دے قرآن وچوں سب تو زیادہ اونچی تے بڑی عظمت والی مقام مرتبے دے حوالے نال کیڑی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اور تیسری اس دی فضیلت ہے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھے گا موت تو بعد ڈائریکٹ کتھے جائے گا؟ اللہ دی جنت تے جائے گا۔ اور چوتھی اس دی فضیلت ہے کہ جڑا بندہ اے آیت الکرسی اپنی دعائیں شامل کر لوے اللہ دی دعا قبول فرما لیندے نے۔ جو اللہ پاک کو سوال کرے اللہ پاک کو عطا فرما دیندے نے۔
اور پنجویں اس دی فضیلت، پنجویں فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن نبی علیہ السلام دے نواسے، اور راوی نے اس روایت دے فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جیڑا بندہ فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی تلاوت کرے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، انہوں فائدہ کی ہوئے گا کان فی ذمت اللہ الی الصلاۃ الاخری، صبح دی نماز تو بعد اگر انہیں سورت آیت الکرسی تلاوت کی ہے، ظہر دی نماز تک اس بندے دا ہر معاملہ اللہ پاک اپنے ذمہ لے لے، اس بندے دے ہر معاملے دا ضامن اللہ آپ بن جاندہ ہے، اس معاملے دے دکھاں، اس بندے دے دکھاں سکھاں دے ضامن کون بن جاندہ ہے؟ اللہ۔ اور ظہر تو بعد اگر تلاوت کیتی ہے تو اثر تاکہ دے معاملات دا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ اثر تو بعد تلاوت کیتی ہے مغرب تاکہ دے معاملات دا ضامن کون ہے؟ اور مغرب تو بعد تلاوت کیتی ہے عشاء تاکہ دے معاملات دا ضامن کون ہے؟ اور عشاء تو بعد تلاوت کیتی ہے تو صبح تاکہ دے معاملات دا ضامن کون ہے؟ ہر نماز تو بعد جڑا بندہ آیت الکرسی تلاوت کرے گا، اللہ پاک دے معاملات نو اپنے ذمے لے لیندے نے، اے دے ہر قسمی معاملے دا ضامن، اے دی جان دا ضامن، اے دی اولاد دا ضامن، اے دے رزق روزی دا ضامن، اے دے مال دا ضامن، اے دے کاروبار دا ضامن، اے دے گھر دا ضامن، اے دے عزت دا ضامن، اے کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ آپ حفاظت فرما لیندا ہے، اللہ آپ اس بندے نو حفاظت وچ لے لیندا ہے۔ 5 حدیثاں میں تمہیں سنا چکا، 5 فائدے دس چکا۔ پہلی یہ کہ جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے 2000 نیکیاں ملدی ہیں ایک باری پڑھن دے۔ دوسری فضیلت اے یاد کیتا کرو باتاں، جمعے نو سبق پڑھاؤ، جمعے نو درس پڑھاؤ، اور اس چیز نو یاد کر کے لے کے جایا کرو، اپنی اولاداں نو، اپنے بچیاں نو، اپنے ہمسایاں نو یاد کراؤ۔ جڑا بندہ ایک باری سورہ آیت الکرسی پڑھے گا 2000 نیکیاں۔ اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن وچوں سب تو اچھی تے عظمت والی تے مقام والی جڑی آیت ہے اس دا نام آیت الکرسی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑا بندہ آیت الکرسی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین مالک کریم اس بندے نو ہر نماز تو بعد جڑا آیت الکرسی تلاوت کرے گا جنت عطا فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوئے گا کہ یہ اندر اسم اعظم ہے، یعنی جڑا دعا کرن لگے آیت الکرسی پڑھ کے دعا کرے گا اللہ یہ دعا قبول فرما لیں گے، جو سوال کرے گا اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور 5ویں اس دی فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز تو بعد یعنی دوسری نماز تک جڑا بندہ آیت تلاوت کرے گا اللہ پاک ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک یہ دی حفاظت فرما لیں گے۔ اور چھٹی فضیلت اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں احادیث پاک تو پتہ چلدا ہے جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ حفاظت فرما لیندے نے، ایدے مال دی حفاظت فرما لیندے نے، ایدے گھر دی حفاظت فرما لیندے نے، ایدی جان دی حفاظت فرما لیندے نے، ایدی عزت دی حفاظت فرما لیندے نے۔ پہلی حدیث اس حوالے دے نال پہلی دلیل صحیح البخاری دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک دے اندر ایک مال دا ذمہ دار مقرر کیتا، اس مال دی حفاظت تو کرنی ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے ایک دن ایک بندہ چوری کرن واسطے آیا، انہوں میں پکڑ لیا، جدوں انہوں میں گرفتار کیتا تے پکڑیا، وہ بندہ نسن تے بھجن لگا، معذرت تے معافی کرن لگا، میں غریب ہاں، میں کمزور ہاں، میرا کچھ بھی نہیں، بچے بھوکے نے، مینوں معافی دے دے، اگوں نہیں آواں گا۔ پھر اگلا دن آیا، میں نبی پاک نو یہ واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہویا، تیسرے دن بھی اسی طرح ہویا، جدوں تیسرے دن آیا میں نو کیا ہن میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں، تو بڑا جھوٹا ہے، 2 دن قسماں دے کے جاندا رہیا نہیں آواں گا، ہن تو آ گیا ہے، ہن میں تینوں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول لازمی لے کے جاواں گا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول پیش کراں گا۔ کہن لگا میں تینوں ابو ہریرہ ایک علم دی گل دسنا وا، جے میں
تینوں ایک فائدے دی گل دسنا وا جے تو مینوں چھڈ دیویں تے میں تینوں فائدے دی بات دساں گا بڑا فائدہ ہے او دے اندر جی ابو ہریرہ کہن لگے دس کہن لگا رات دا وقت جس ٹائم اپنے بسترے تے آویں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اے اپنے بسترے تے آن لگے پڑھ لیا کر اللہ پاک دی طرفوں ایک فرشتہ تیرے واسطے مقرر ہو جائے گا جڑا تیری جان دی بھی حفاظت کرے گا تیرے مال دی بھی حفاظت کرے گا تیری عزت دی بھی حفاظت کرے گا رات نو اپنے بسترے تے آن لگے ہیں پڑھ لیا کر صبح تک اللہ پاک فرشتے دے ذریعے تیرے مال دی حفاظت کروائے گا اس کا مطلب ہے شیطان تو بندہ بچدا ہے تے کیڑی چیز ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نے آ کے گل سنائی آپ نے فرمایا بندہ تے جھوٹا سی پر گل صحیح کر گیا ہے گل سچی کر گیا ہے لہذا اے عمل کرن نال نبی علیہ السلام دی حدیث تو ثابت ہو گیا کہ بندہ ایت الکرسی پڑھن نال شیطان تو بچ جاندا ہے اس حوالے نال ایک اور حدیث نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے حدیث مسند احمد دے اندر موجود ہے صحابی دا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر ایک کلوٹی بنائی ہوندی ہے جویں بندیاں نے نا اپنے کمرے کلوٹی جی بنائی ہوئی سی او دے اوتے کھجوراں رکھیاں ہوئیاں سن او کھجوراں دن بدن تھوڑیاں ہوندیاں جا رہیاں نے میں حیران ہاں یار ساڈے گھر دے اندر چوری کرن والا بچہ بھی کوئی نہیں کوئی ہور بھی کوئی نہیں تے ایک کون کھجوراں کھا جاندا ہے کون چوری کر جاندا ہے ایک دن میں آکھیا اج میں ذرا دھیان کراں گا اج ذرا میں پوری ریکی کراں گا اج پوری نظر رکھاں گا کون آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نو ہی میں دسیا آپ نے فرمایا اج آئے گا او چور اودی تے نظر رکھی حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں اوتے نظر رکھی تے میں بڑی توجہ کیتی تے ایک جننی عورت آئی جننی نو میں گرفتار کر لیا جننی نو میں پکڑ لیا میں آکھیا ہن تے میں تینوں جان کوئی نہیں دینا میں بھی پریشان ہاں ساڈیاں کھجوراں روز کون کھا جاندا ہے اے دا مطلب ہے تو ہی کھا جاندی ہے او کہن لگی میں یتیم مسکین میں غریب ہاں میرا کچھ بھی نہیں مہربانی کر چھڑ دے اگوں نہیں ہوندی تے مینوں چوا اللہ دی قسم لے اگوں میں کو نہیں آن لگی حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے ایک دن میں چھڑ دیتا دوسرے دن پھر آ گئی پھر میں چھڑ دیتا تیسرے دن پھر آ گئی پھر میں چھڑ دیتا تے کہن لگی میں تینوں ایک گل دسنی ہاں جے تو او چیز پڑھ لویں اج تو بعد تیرے گھر وچ داخل ہونا تے دور دی بات اسی تیرے گھر دے قریب تو بھی نہیں گزراں گے جن کہن لگی جننی عورت سی کہن لگی تیرے گھر وچ آونا تے بڑی دور دی بات اسی تیرے گھر دے قریب تو بھی نہیں گزراں گے تو اپنے گھر دے اندر وہ چیز پڑھ لیا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اچھا پھر دس کی دس رہی انہیں بھی ایت الکرسی پڑھی انہیں بھی ایت الکرسی دسی ہے اے ابو ایوب اپنے گھر دے اندر ایت الکرسی پڑھ لیا کر ایت الکرسی دی برکت دے نال اسی تیرے گھر دے قریب بھی کوئی نہیں گزرنا اسی تیرے گھر دے کول بھی کوئی نہیں ہونا ایک اور روایت مل رہی ہے اس روایت دے راوی سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں باہر اپنے ایک گھر دے باہر ایک جگہ تے کھجوراں نہ سکان واسطے خشک کرن واسطے باہر رکھی ہوئیاں سن کھجوراں میں سکان واسطے رکھیاں نے خشک کرن واسطے کھجوراں رکھیاں نے جدوں میں سکان واسطے تے خشک کرن واسطے اوتھے کھجوراں رکھیاں نے تے روزانہ کوئی کھجوراں کھا کے لے جاوے چک کے لے جاوے میں جا کے ویکھاں ایک حصہ کھجوراں دا ہے ہی کوئی نہیں میں آکھاں پتہ نہیں کون لے گیا ہے ایک دن میں آکھیا میں ذرا نظر رکھاں گا کون چک کے لے کے جاندا ہے میں ایک دن اوتھے نظر رکھی ہے ایک نوجوان بندے دی شکل دے اندر میں بندے نوں پکڑ لیا میں انہوں آکھیا کون ہے تو کتھوں
کتوں آن والا ہے؟ کہنے لگا میں جن ہاں، میں انسان نہیں، میں بندہ نہیں، میں بندے دی شکل چایا ہاں، اصل وچ میں جن ہاں۔ حضرت ابو ایوب فرماندے نے اچھا اگر تو جن ہے تے پھر اپنی اصلیت وکھا۔ حضرت ابو ایوب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے اپنی اصلیت دے اندر اپنا ہاتھ اگے کیتا، انج لگدا سی جویں کتے دا ہاتھ ہوے، یعنی انج دے وال بھی او دے ہاتھ دے سن، انج دا لگدا سی جویں کتے دا ہاتھ ہوے۔ اے جن مینوں سمجھ آ گیا واقعی اے جن نے انسان نہیں، انہیں اپنا ہاتھ اگے کیتا تے میں آکھیا پھر تو کیوں ہونا ہے؟ میں تینوں سختی دے نال انہیں کہ یار اسی سانو پتہ ہے مسلمان صدقہ کردے نے اپنے مال وچوں تے اسی اپنا حصہ لین اونے ہاں، میں اپنا حصہ کھان واسطے ہونا۔ حضرت ابی بن کعب فرمان لگے تواڈے واسطے تے کوئی نہ رکھ دے اسی حصہ، اسی تے یتیماں مسکیناں انساناں نوں کھوانا ہوندا ہے، ہن تواڈے جنہاں واسطے اساں حصے رکھے ہوئے نے صدقے اج تو بعد کوئی نہیں ہونا۔ انہیں کہ ابو ایوب جے اے ابی بن کعب جے تو ایک عمل کر لویں اسی تواڈے مال دے قریب نہیں آواں گے، اور اگلی گل سن جے تو ایک عمل کر لویں صبح تو لے کے شام تک اللہ پاک اس عمل دے ذریعے تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال دی بھی حفاظت کرے گا، تیری عزت دی حفاظت کرے گا، تیری جان دی بھی حفاظت کرے گا۔ جے شام ٹائم تو عمل کر لویں شام تو لے کے صبح تک اللہ پاک تیری مال تے تیرے جان تے تیری عزت دی حفاظت فرما دے گا۔ حضرت ابی بن کعب پوچھتے نے وہ کیڑا عمل ہے؟ انہیں بھی ایت الکرسی دسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے نبی علیہ السلام نو آ کے دسیا، آپ نے فرمایا بندہ جھوٹا سی پر گل سچی کر گیا ہے۔ اے ابو ایوب جیڑا بندہ شام نو ایت الکرسی پڑھ لوے صبح تک اللہ دی حفاظت کر دے، اور جیڑا صبح نو پڑھ لوے شام تک اللہ دی حفاظت فرما دے۔ انہاں تیناں دلیلاں تو پتہ لگا جیڑا بندہ ایت الکرسی تلاوت کرے شیطان تے جن او دے مال دے بھی قریب نہیں ہوندے، او دے گھر دے بھی قریب نہیں ہوندے، تے او دی عزت تے جان نو بھی نقصان ہے۔ بولو تے تسی آکھو گے اسی تے روز پڑھنے ہاں تے ہر نماز تو بعد پڑھنے ہاں تے پھر جان نہیں پئی چھڑدی کی کریے؟ اصل وچ اساں اس آیت نو سمجھے ہی کوئی نہیں، رٹے لان لئی نہیں، انشاءاللہ رٹے لان لال نہیں، اصل وچ سمجھنا ہے۔ اس آیت توحید نو سمجھنا ہے اور اس دا حق ادا کرنا ہے اور اس دے اوتے عمل کرنا ہے۔ جیدہ عقیدہ اس طرح ہوئے گا اور جن نے اس آیت نو سمجھ لیا، یاد رکھو میں اکھاں نال ویکھاں بھی صحیح نہ فرشتہ آ کے تواڈے مال دی حفاظت کر رہا ہے، میں مسجد وچ کھڑا مینوں میریاں اکھاں دے ویکھن تے اتنا یقین نہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ادا ہوئے قیمتی الفاظ تے یقین ہے۔ نبی پاک نے فرما دیتا ہے نا فرشتہ اس دے مال دی حفاظت کردا ہے، پھر ساڈا ایمان ہے کہ فرشتہ اس دے مال دی حفاظت کردا ہے۔ کدوں کردا ہے؟ جدوں بندہ ایت الکرسی پڑھے گا تے او دے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائے گا۔ یہ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ میں دی کیڑی عظمت بیان کراں وقت نہیں کیونکہ دا معنی مفہوم بھی تہن دسنا ہے۔ میں جڑی بات بیان کر لگا ہن اگلی بات، یہ اتنی اچھی عظمت والی آیت ہے، یہ ایسی آیت ہے پورے قرآن وچوں واحد آیت ہے جس دے اندر اللہ پاک دا اکو آیت دے اندر تقریباً 20 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اکو آیت دے اندر کنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ اور وقت دے بہت بڑے مفسر اور محدث جناب حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ پچھلے سال ہی وفات ہوئی انہوں دی، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، انہوں نے گنتی کر کے دسے ہے کہ 16 مرتبہ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر آیا ہے، اشاریاں دے نال، ضمائر دے نال، اللہ پاک دے نام پاک دے نال۔ بلکہ میں بعض مفسرین دے ہاں میں آپ بھی کوشش کی تھی لکھن دی، اور بعض مفسرین دے ہاں میں پڑھیا بھی ہے 17 مرتبہ، کسی نے 18 مرتبہ۔ پورے قرآن کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں جس آیت دے اندر 15 تو 20 مرتبہ اللہ دا ذکر آیا ہوئے۔ پورے قرآن چو واحد آیت ہے جدے اندر اللہ پاک دا تقریباً 20 مرتبہ ذکر موجود ہے۔ کیویں میں گنوا دینا تانوں، اللہ ایک مرتبہ، اللہ لا الہ 2 مرتبہ، الا ہوا 3 مرتبہ۔ ہوا تو مراد کون ہے؟
اللہ ہوا تو مراد اللہ ہے، الحی 4 مرتبہ، القیوم 5 مرتبہ، لا تأخذہ ہو دی ضمیر اللہ وال، ہو تو مراد اللہ ہے تے ادم 6 مرتبہ ہو گیا، سینہ تو ولا نوم لہو ہو دی ضمیر اللہ وال 7 مرتبہ، ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ ہو دی ضمیر اللہ وال 8 مرتبہ ہو گیا، الا باذنہ ہی دی ضمیر بھی اللہ وال 9 مرتبہ ہو گیا، ولا یحیطون یعلم ما بین یعلم دے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، اے ضمیر بھی اللہ وال، اے اشارہ بھی اللہ وال 10 مرتبہ ہو گیا، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ ہی دی اشارہ اللہ وال 11 مرتبہ ہو گیا، الا بما شاء شاء دے اندر جڑی ضمیر ہے اے دا اشارہ بھی اللہ وال 12 مرتبہ ہو گیا، واسیہ کرسیہ السماوات اے ہو دی ضمیر اللہ وال 13 مرتبہ اللہ دا ذکر ہو گیا، ولا یعودہ اے ہو دی ضمیر اللہ وال 14 مرتبہ ہو گیا، حفظہما ہوا دی ضمیر اللہ وال ہوا دا اشارہ اللہ وال 15 مرتبہ ہو گیا، العلی 16 مرتبہ ہو گیا، العظیم 17 مرتبہ ہو گیا، 17 واری اللہ پاک دا ذکر اس آیت دے اندر موجود ہے۔ یہ اتنی عظمت والی آیت ہے، اتنی عظمت والی آیت ہے، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر ایک دعویٰ کیتا ہے، ایک دعویٰ کیتا ہے، اور اس دعوے دے اوتے اللہ پاک نے 11 دلیلاں دتیاں نے۔ اللہ ایسی عظیم ذات ہے، اللہ دا اصول ہے، اللہ پاک نے کدی بھی دعویٰ بغیر دلیل دے نہیں کیتا، اللہ جڑا بھی دعویٰ کرے اللہ ہمیشہ او دیتے دلیل دیندا ہے۔ اے مسلماناں دا شیوا ہے، اللہ دے نبی دی بھی سنت ہے، اللہ دے نبی جڑی بات کردے ہوندے سن او دے اوتے دلیل دیندے ہوندے سن، صحابہ بھی جڑی بات کردے ہوندے سن او دے اوتے دلیل دیندے ہوندے سن، تے جڑا مومن ہوندا ہے، مسلمان ہوندا ہے، اللہ دا منن والا ہوندا ہے، اللہ دے رسول دا منن والا ہوندا ہے، جڑی بھی بات کرے ہمیشہ او دے تے دلیل دیندا ہے۔ اے جڑا اگوں دلیلاں منگے نا، جے مننا وکھاؤ تے پھر انج وکھاؤ تے پھر اونج وکھاؤ، اے دا مطلب ہے جھوٹا جے، اے دے کو دلیل کوئی نہیں۔ جے دے کو دلیل نہ ہوے او بندہ جھوٹا ہوندا ہے، جے دے کو دلیل نہ ہوے او بندہ حق تے نہیں ہوندا، حق تے ہمیشہ وہی ہوندا ہے۔ جے دے کول قرآن دی دلیل موجود ہوے، نبی پاک دے فرمان دی دلیل موجود ہوے، صحابہ کرام دے عمل دی دلیل موجود ہوے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر ایک دعویٰ کیتا ہے، اور اس دعوے دے اوتے اللہ پاک نے 11 دلیلاں دتیاں نے۔ ہن دعویٰ سنو، دعویٰ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعویٰ اے ہے اللہ لا الہ الا ہوا، لوگو اللہ ہی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر اللہ، یعنی اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی قسمت تے مقدر دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی موت اور حیات دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دے نہیں سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی وعدے نفع دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عزت اور ذلت دا مالک نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے دعویٰ کیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ نے اودیاں دلیلاں دتیاں نے، کیوں؟ اللہ ہی عبادت دے لائق ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے الحی الحی، اصل وچ وجہ ہے کیونکہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ تو زندہ بھی اللہ ہے، ہمیشہ زندہ بھی اللہ نے رہنا ہے، ہمیشہ تو اللہ پاک نے زندہ رہنا ہے، کوئی بھی ہمیشہ تو زندہ نہیں۔ یعنی میں پیدا ہون تو پہلے میرا ذکر ہی کوئی نہیں سی، میں پیدا ہون تو پہلے میں زندہ ہی کوئی نہیں سا، اور میں کتنی کو دیر زندہ ہوں مینوں پتہ بھی نہیں میں جمعہ مکمل کر سکدا یا نہیں، پتہ نہیں کس ٹائم میرے اوتے موت آ جائے، پتہ نہیں کس ٹائم میں مر جاواں۔ جیڑا مر جائے جدے اوتے موت آ جائے او الہ نہیں ہو سکدا، جیڑا ابد تو لے کے ازل تک ہمیشہ تو ہمیشہ زندہ ہوئے او
وہ الہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا۔ سب کی حیات عارضی ہے، سارے دی حیات فانی ہے، سارے دی زندگی عطائی ہے، اللہ نے عطا کی تھی یہ زندگی۔ اسی اپنی زندگی دے مالک نہیں، اسی اپنی حیات دے مالک نہیں، ساڈی حیات دا مالک اللہ ہے۔ اللہ دا قرآن مزید دی وضاحت فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز تے موت آ جانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، یہ اللہ پاک دی ذات نے صرف باقی رہنا ہے۔ اللہ تو علاوہ ہر کسے تے موت نے آ جانا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ فرماندا ہے اللہ ہی زندہ ہے، باقی ہر ذات نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسے دے اوتے موت نے آنا ہے، ہر کسے نے مر جانا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم دے تیسرے مقام تے فرمایا، اللہ فرماندا ہے وتوکل، اور چاہیے کہ توکل کرو، بھروسہ کرو کس پر؟ علی الحی الذی لا یموت، ایسے زندہ پر بھروسہ کیا کرو، ایسے زندہ پر توکل کیا کرو لا یموت، جسے موت نہیں آنی، جنہیں آپ مر جانا ہے، جدے آپ تے فوت ہو جانا ہے، جدے اپنے ہوتے موت آ جانی، او دے تے توکل نہیں کریندے، انہاں تے بھروسے نہیں کریندے، انہاں تے اعتماد نہیں کریندے، انہاں تے امیداں نہیں لانیاں چاہیدیاں، امیداں صرف اللہ نال، کیونکہ اللہ ہی زندہ رہنا ہے۔ اللہ دے قرآن وچ اللہ دے نبیاں دی موت دا ذکر موجود ہے، اللہ دے قرآن وچ اللہ دے ولیاں دی موت دا ذکر موجود ہے، اللہ دے قرآن وچ بڑے بڑے بادشاہاں دی موت دا ذکر موجود ہے۔ نبی پاک تے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے وزیراں تے بڑے بڑے بادشاہ لوگ جنہاں دنیا تے بادشاہت کیتی ہے، انہاں دی موت دا ذکر موجود ہے۔ ہر کسے نے مر جانا ہے، ہر کسے تے فنا جانی ہے، زندہ صرف اللہ پاک ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی زندہ رہے گا۔ اور جڑا ہمیشہ تو زندہ ہوئے، جڑا ہمیشہ زندہ رہے، وہ ہوئی الہ ہوندا ہے۔ جدے تے موت آ جائے وہ الہ ہو سکدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اپنا ایک مسئلہ پیش کیتا، اللہ دے پیغمبر فلاں حاجت مینوں فلاں مسئلے تے حل کر دیو۔ آپ نے فرمایا اج نہیں ہو سکتا حل، پھر کدی آویں، کل آ جاویں۔ نبی علیہ السلام نو کہن لگی دوبارہ میں آواں تے تسی نہ ہوو۔ حدیث دے اندر آندا ہے او دا مطلب اے سی ہو سکدا ہے کل تواڈے اوتے موت پاک آ جائے تے تواڈے نال ملاقات نہ ہوے، پھر میں کی کراں؟ آپ نے اے نہیں فرمایا پھر بھی میں ہوواں گا، پھر بھی میں تیرے مسئلے۔ آپ نے فرمایا نا پھر تو ابو بکر کو لا جاویں، ابو بکر نو آ کے اپنا مسئلہ دئی، ابو بکر تیرے مسئلے دا حل کر دے گا۔ اللہ پاک نے کدی بھی کسے بندے نو اے نہیں آکھیا میں نہ ہوواں تے فلانے کو لا جاویں، میرے اللہ کام نہ ہو جائے فلانے کول چل جائی۔ نا الہ او ہوندا ہے جڑا کتے ہور نہ تورے بلکہ آپ حل کرن والا ہوئے مسئلے۔ اللہ فرماندا ہے الحیو، اللہ دے الہ ہون دی پہلی دلیل ہے اللہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اے لوگو اللہ تو علاوہ جنہاں نو جا کے تسی پکار دے ہو، یا اللہ دے مقابلے جنہاں دے اگے تسی اپنیاں فریاداں جا کے رکھ دے ہو، جنہاں نو آندے ہو ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی ادھر، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، جڑے اس طرح دے کفریہ جملے جڑا آندے اللہ ساڈی سندا نہیں، اے اللہ دی سماعت دا انکار نہیں کیتی پھردا؟ بولو آندے نے کہ نہیں؟ اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اے اللہ نو کمزور سمجھی پھردا ہے کہ اللہ نہیں سن سکدا؟ اوے اللہ سنن والا ہے، اللہ پاک ہر کسی دی سندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے والذین یدعون من دون اللہ، سورۃ النحل ہے، اللہ دا قرآن ہے، میری اپنی گھڑی ہوئی بات نہیں، میری اپنی تخلیق کردہ بات نہیں، اللہ دا قرآن سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21۔ اللہ فرماندا ہے والذین یدعون من دون اللہ، لوگاں نو کہہ دیو کہ اللہ تو علاوہ جڑے لوگاں نو جا کے پکار دے نے
یہ تے آپ پیدا کیتا گئے نے، یہ آپ کوئی چیز بنا سکدے، پیدا کر سکدے؟ بولو پیدا کر سکدے؟ اللہ نے اگے گالی مکا دیتی ہے، اللہ فرماندا ہے اموات غیر احیائن، یہ جنہاں نو جا کے بلاندے نے وہ تے فوت ہو گئے نے، غیر احیائن وہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ہن ایتھے مولوی آندے نے اے بتاں والیاں ایتاں تے پیراں فقیراں تے فٹ کردے نے، میں قرآن دا بھی مجرم ہوواں گا، اسلام دا بھی مجرم ہوواں گا تے تہاڈا بھی مجرم ہوواں گا جے میں آپ فٹ کراں۔ کدی کوئی بت تساں مردہ ویکھیا؟ بولو۔ اللہ فرماندا ہے اموات غیر احیائن، یہ موت شدہ ہیں، یہ فوت شدہ ہیں، یہ مردے ہیں، غیر احیائن یہ زندہ نہیں ہیں۔ کدی بت جیندہ ویکھیا تساں؟ بولو۔ تے مردہ کون ہے؟ اوے بابا ہی مرد ہے، جوان ہی مرد ہے، بچہ بھی مرد ہے، بوڑھا بھی مرد ہے، انسان ہی مرد ہے نا۔ انسان اللہ تو علاوہ جڑے انساناں نو جا کے پکار دے، ایتھے بھی گل سمجھ نہ آوے نا، اللہ پاک نے ایک ایک لفظ وچ گل سمجھا دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تسی یہ گلاں کردے ہو وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مینوں دسو بتاں نو اٹھایا جائے گا؟ بولو بتاں نو قیامت والے دن زندہ کیتا جائے گا؟ اور کیناں نو کیتا جائے؟ قبراں چوں کیناں نو اٹھایا جانا ہے؟ اور انساناں نو اٹھایا جانا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایہو جے انساناں نو جڑے جا کے بلاندے نے اے تے مردہ نے، بلانا کنوں چاہیے ہے؟ جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری کائنات دا الہ اللہ ہے، ساری کائنات دا معبود اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الحی اللہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہے۔ ٹکدیاں نو سنبھالن والا کون ہے؟ دکھیاں نو سکھ دین والا کون ہے؟ پریشان حالاں نو خوش کرن والا کون ہے؟ مصیبتاں ٹالن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی، پہلی دلیل ہے ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ اللہ ہے، اس لیے معبود بھی اللہ ہے، تے قائم کرن والا تے ڈگدیاں نو سنبھالن والا تے ساری کائنات دے دکھاں تے پریشانیاں نو دور کر کے سکھ عطا کرن والا اللہ ہے، ساری کائنات دے پریشان حالاں لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرن والا اللہ ہے، اس لیے معبود بھی اللہ ہے۔ تے تیسری دلیل اللہ پاک نے اپنے معبود ہون دی دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے سیناتوں، سینت کہندے نے اونگھ نو، یعنی نیند دی کشمکش جو وے بندہ جڑے ویلے بیٹھا بیٹھا انگلا لین دیا ہوئے بندہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم نیند نو کہندے نے۔ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگھ بھی نہیں آتی، اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، کیونکہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگھ بھی نہیں آتی۔ اللہ تو علاوہ اللہ دی زمین تے کوئی بھی نہیں جڑا سوندا نہ ہوئے، اللہ تو علاوہ اللہ دی زمین دے اوتے کوئی بھی نہیں جنوں نیند نہ ہوندی ہوئے، جنوں اونگھ نہ ہوندی ہوئے۔ نیند ایک کمزوری دا نام ہے، نیند وچ جڑا بندہ ہوئے انہوں اپنے آپ دی خبر نہیں ہوندی، نیند جڑا بندہ جنوں نیند آندی ہوئے انہوں اپنے آپ دا نہیں پتہ ہوندا، وہ کسے نو کی سنبھالے گا، وہ کسے نو کی زندہ کرے گا۔ جنوں آپ نو نیند آئی ہوئے انہوں اپنے آپ دا نہیں پتہ ہوندا۔ اللہ دے ولی بھی معبود نہیں ہوندے، اللہ دے ولی بھی سجدے دے لائق نہیں ہوندے، ولی ضرور ہوندے نے لیکن معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہاں نو بھی نیند آ جاندی ہے۔ اللہ دے ولیاں دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دے ولی نے اصحاب کہف نے، اللہ نے قرآن کریم دے اندر سورہ کہف نازل کیتی ہے، تے اے بھنگی چرسی ولی نہیں یا قوالی باز ولی نہیں، اے او ولی نے جنہاں نو اللہ دا قرآن ولی آندا ہے، اے او ولی نے جنہاں دیاں صفتاں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او ولی نے جنہاں دی شان اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے او ولی نے جنہاں دے دلاں نو مضبوط اللہ پاک نے آپ کیتا سی۔
اور ایڈی اچھی شان والے ولی نے جنہاں دیاں کروٹاں آپ اللہ تبدیل کردا رہے. ایڈی اچھی شان والے ولی نے سورج نو انہاں دی خاطر اللہ پاک نیویاں کر کے موڑدا رہے انہاں نوں دھوپ نہ لگے. ایڈے اعلیٰ ولی نے جنہاں دی شان وچ اللہ نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے اے ولی جدوں سو کے اٹھے نے تے آپ کہہ رہے سن لبسنا یومن او بعض یوم، لبسنا یومن او بعض یوم، 309 سال ستے رہے نے. سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 309 سال اللہ دے ولی ستے رہے نے. نیند سی، نیند وچ بندے نو اپنی خبر نہیں ہوندی. اللہ فرماندا ہے جدوں ولیاں تے بھی نیند آ جاوے ولی ادوں خبر کسے دی نہیں رکھ دے. جدوں ولیاں تے نیند آ جاوے ولیاں نو اپنے آپ دا پتہ نہیں ہوندا تے تہاڈا کیویں پتہ ہوئے گا. جدوں ولیاں تے موت آ جائے، نیند آوے تے پتہ نہیں ہوندا، موت آ جائے تے کیویں پتہ ہوئے گا. اللہ پاک فرما رہے نے لبسنا یومن او بعض یوم، کہہ رہے سن اسی ایک دن یا ایک دن دا ادھا کو حصہ ستے ہاں. 309 سال سو کے اٹھن تو بعد بھی انہوں نے پتہ نہیں سی کتنی کو دیر ستے نے. کہیں سن ادھا کو دن ستے ہیں یا ایک دن زیادہ جو زیادہ ستے ہیں. یہ دا مطلب ہے جدوں بندہ سو جائے انہوں کسے چیز دی کوئی خبر نہیں ہوندی. الہ اوہی ہوندے جنہوں نیند بھی نہ آوے، جنہوں اونگ بھی نہ ہوندے، جڑا سوندا بھی نہ ہوئے. راتی 1 بجے بھی کسے تے مشکل آ جائے، اے نہیں کہ الہ تے معبود ستا پہ نانا. جس ویلے مرضی آ کے پکار، جتھے مرضی بہ کے پکار، اللہ پاک تیریاں صداواں سن رہے ہیں، اللہ تیریاں دعاواں سن رہے ہیں. کیوں؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم. اس وجہ تو اللہ سن رہے ہیں کیونکہ اللہ سوندا بھی نہیں تے اللہ نو نیند بھی نہیں آتی. اور جو سو جاتے ہیں وہ خبر نہیں رکھتے، تو جو فوت ہو جاتے ہیں وہ تمہاری کیسے خبر رکھیں گے؟ ساری کائنات دیاں خبراں رکھن والا اللہ ہے. اللہ دے معبود ہون دی تیسری دلیل ہے لا تاخذہ سنۃ ولا، اور اللہ دے نبیاں نو نیند آندی رہی ہے. اور اللہ دے نبیاں تے جدوں نیند آ جاندی سی نا اللہ دے نبیاں نو اپنی خبر نہیں سی ہوندی. حدیث ہے چاہتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے ہیں تے سفر کردیاں آپ نو تھکاوٹ ہو گئی. آپ نے اپنی تلوار درخت دے نال لٹکا کے آرام فرمان لگے درخت دی چھاں تلے. تے ایک دشمن آیا انہیں تلوار چوک کے نبی علیہ السلام نو اٹھایا. من یعصمک منی، او مینوں دس محمد تینوں میرے تو کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام جے جاگ دے ہوندے تے تلوار چکن دے انہوں بولو اپنے دشمن نو اپنے نیڑے ہون دے. نبی علیہ السلام نیند سن اور نیند بندہ بے خبر ہوندہ ہے، پتہ نہیں ہوندہ بندے. نبی علیہ السلام نو معلوم نہ ہویا انہیں تلوار چک لئی چوری نہ. نبی علیہ السلام نو کہن لگا کون بچائے گا تو میرے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کلہ ہی کافی ہاں. آپ نے فرمایا مینوں بچائے گا تے میرا اللہ بچائے گا. اللہ یعصمنی منکا، میرا اللہ مجھے تم سے بچائے گا. اللہ دا نام آندہ گیا، اللہ دا نام اتنی برکت والا ہے. حدیث سے چاندہ ہے دشمن کمبن لگ پیا اور کم دے ہتھا نال اے دے ہاتھی چوں تلوار گر پئی. نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا منوں تے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ یہ دا مطلب ہے جڑا سو جائے وہ کسی دی خبر رکھدا بولو اس لیے وہ معبود ہو سکدا. معبود کون ہوندہ ہے؟ جنہوں نیند بھی نہ آوے تے جنہوں اونگ بھی نہ آوے. ایک اور حدیث سے چاہتا ہے نبی علیہ السلام ایک سفر کر رہے ہیں، گزردیاں نبی علیہ السلام رات ہو گئی. غزوہ خیبر دے موقع تو نبی علیہ السلام واپس آ رہے سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون جگائے گا؟ بلال دی ڈیوٹی لگ گئی. اللہ دے پیغمبر صبح دی نماز ٹائم میں جگاواں گا، نیند کر لو آرام کر لو. حضرت بلال آندے نے سارے سو گئے تے میں بیٹھا ہویا تھا. میں کہ نماز ہی پڑھ لواں تاکہ نیند نہ آوے. میں قیام اللیل شروع کر دیتا، نماز پڑھدا رہا جنی کو ہو سکی نا نماز پڑھیے. تے پھر انج ٹیک لگ کے نا اپنی سواری دے تے مشرق ال منہ کر کے بہ گیا تاکہ جدوں صبح صادق طلوع ہوئے گی نا تے مینوں پتہ لگ جائے گا تے اٹھ کے میں اذان دیاں گا. جوں ہی سواری دے نال ٹیک لگن دی دیر سی مینوں بھی نیند آ گئی اور نیند ہی آئی. صبح گزر گئی پتہ نہ چلیا، خبر نہ ہوئی. اللہ دے نبی بھی آرام فرما رہے نے، سارے اولیاء دے سردار صحابہ کرام آرام فرما رہے نے. حضرت علی المرتضی آرام فرما رہے نے کیونکہ خیبر تو واپسی ہو رہی سی. حضرت علی بھی انہاں وچ موجود سن، ابو بکر و عمر بھی موجود سن. صحابہ نیند کر رہے نے، آرام کر رہے نے. اللہ دے پیغمبر آرام فرما رہے نے. صبح دا وقت گزر گیا، خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلیا.
کوئی پتہ نہ چلیا حدیث دے اندر آندا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہویا سورج دیاں کرناں جدوں صحابہ کرام تے پیاں سب تو پہلے اللہ دے نبی بیدار ہوئے نبی علیہ السلام نے بیدار ہو کے بلال نو اٹھایا آپ نے فرمایا بلال تیری ذمہ داری تے ڈیوٹی لگی سی تو جگانا تے اٹھانا سی بیدار کرنا سی حضرت بلال فوری کہن لگے اللہ دے پیغمبر جڑے اللہ نے تانوں سلا دیتا سی اسے اللہ نے مینوں بھی سلا دیتا سی جڑے اللہ پاک نے تواڈے تے نیند نو طاری کر دیتا ہے اسے اللہ نے میرے تے بھی نیند نو طاری کر دیتا ہے اے دا مطلب ہے جڑا سو جائے لوگوں اونوں اپنی بھی خبر نہیں ہوندی او کسے دی خبر کی رکھے گا ادا مطلب ہے او ہوئی الہ ہوندا ہے جڑے نوں نیند بھی نہ آوے اور جنوں اونگھ بھی نہ آوے تے اللہ دی زمین کیا پوری کائنات دے اندر ایک کوئی ذات ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم جنوں نیند بھی نہیں ہوندی تے جنوں اونگھ بھی نہیں ہوندی او ہوئی کلا معبود ہے او ہوئی کلا الہ ہے تین دلیلاں ہو گئیاں چوتھی دلیل تے توجہ کرنا اللہ فرماندا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ او ہوندا ہے جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا قائم کرن تے سنبھالن والا ہے کیسا قائم کرن تے سنبھالن والا ہے کیونکہ انہوں نیند بھی نہیں ہوندی انہوں اونگھ بھی نہیں ہوندی ایک بندے نو اونگھ آ جائے نیند آ جائے تے گلاس شیشے دا ہاتھ چوے گلاس ہی ٹوٹ جائے گا تے پانی بھی رڑ جائے گا لہذا اللہ قائم کرن والا ہے زندہ بھی ہے سنبھالن والا ہے انہوں نیند اور اونگھ نہیں ہوندی اللہ پاک دی قدرت کتنی بڑی ہے اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لوگو زمین آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے سارا اللہ پاک دا ہے سارے خزانیاں دا مالک اللہ تواڈیاں اکھاں دا مالک اللہ اکھاں دی بصارت دا مالک اللہ میرے کناں دا مالک اللہ کناں دی سماعت دا مالک اللہ میری زبان دا مالک اللہ زبان دے بولن تے قوت گویائی دا مالک اللہ میرے ہتھاں دا مالک اللہ میرے ہتھاں دی حرکت دا مالک اللہ میرے جسم دا مالک اللہ میری روح دا مالک اللہ میرے چلن پھرن دا مالک اللہ دنیا کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے ساریاں چیزاں دا مالک اللہ ہے بلکہ اللہ دے قرآن نے تے مقدی گل ہی مکا دیتی ہے سورہ فاتر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ما یملکون من قطمیر لوگو بڑیاں وڈیاں چیزاں دے مالک ہونا تے دور دی بات ایک کھجور لے لو کھجور دا چھل کھجور تو تسی کھا لو گٹا کے جڑی اس گٹا دے اتے جڑا عام جہا پردہ ہوندا ہے ما یملکون من قطمیر اللہ تو علاوہ جنہاں لوگاں نو تسی بلاندے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں لوگاں دی تساں پوجا پاٹ کردے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں لوگاں نو بڑی چیز تساں سمجھدے ہو اے بھی وڈی چیز ہے تے اے بھی وڈی چیز ہے اللہ فرماندا ہے ما یملکون من قطمیر لوگو اے تے ایک کھجور دی جڑی گٹھلی ہے کھجور دی جڑی گٹا کے اس گٹا کے دے جڑا پردہ ہوندا ہے اس پردے دے بھی مالک نہیں اور ایتھوں مینوں کیڑی بات سمجھ آئیے لوکی قبراں تے جا کے سجدے کر دین نا قبراں تے جا کے ڈگ دین نا اللہ سمجھانا چاہندا ہے قبر نو کھجور سمجھ لو تو انہوں عام جی مثال دیتی قبر نو کھجور سمجھ لو یا کھجور نو قبر سمجھ لو تے اتلا ہوا تساں مٹی وغیرہ ساری اتار دیو جے میں کھجور تو او دا رس وغیرہ اٹھا لیں دیو تے اندر میت نو گٹک سمجھ لو او دے کفن نو پردہ سمجھ لو ما یملکون من قطمیر او قبر دے اندر جڑے باپے دے سامنے جا کے تسی سجدے کر رہے ہو تے کہہ رہے ہو ساڈیاں تیرے اگے تیریاں او دے اگے ساڈیاں سندا نہیں تیریاں موڑدا نہیں اللہ فرماندا ہے تسی انج کہندے ہو اے تے اپنی قبر دے اندر ستا پیا ہے اے دے کفن دی جڑی چادر دے جسم تے لپیٹی ہوئی ہے ما یملکون من قطمیر اے تے اپنے کفن والی چادر دا بھی مالک نہیں کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ساری کائنات دے جتنے بھی خزانے نے ساری کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے سارے خزانیاں دا مالک بھی اللہ ہے ساری کائنات دا خالق بھی اللہ ہے وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیل عرض کراں اللہ تعالیٰ دے الہ ہون دی پنجویں دلیل سنو اللہ فرماندا ہے من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ من ذلذی کون ہے وہ ذات کون ہے وہ ہستی کس کی جرت ہے
کس کی یہ طاقت ہے یشفع عندہ کہ وہ سفارش کرے اس کے ہاں، وہ شفاعت کرے اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ دی اجازت تو علاوہ اللہ دے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اور سفارش کرنا تے بڑی دور دی بات ہے۔ میں اللہ دا قرآن تانوں پڑھ کے سناواں۔ اللہ فرماندا ہے یوم اے اللہ دا قرآن سورہ نبا آخری سپارہ اور آخری سپارے دا آخری ایتاں نے اللہ فرماندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ لوگوں قیامت والے دن جدوں روح یعنی جبریل امین بھی تے سارے فرشتے بھی صفاں وچ کھلو جان گے، کون ہے جڑا اللہ دی اجازت تو بغیر اتھے گفتگو بھی کر سکے، بول بھی سکے؟ اللہ دی اجازت تو بغیر سفارش کرنا تے بڑی دور دی بات ہے۔ اللہ پاک اتنی اونچی عظمت والی شان والی ہستی ہے، اللہ دی اجازت تو بغیر اتھے کوئی گفتگو تے کلام تے بول بھی نہیں سکے گا۔ یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ منز اللہ دی کون ہے؟ بہت کچھ سمجھ دیو، شانہ اونچیاں نے، عظمتاں اونچیاں، لیکن اللہ دے اختیار وچ کوئی شامل ہو سکدا؟ بولو اللہ دے اختیار وچ کوئی شریک ہو سکدا؟ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اوتے پیچھے تانوں 40 جمعے اس وجہ تو پڑھائے نے۔ کوئی یہ نہ آکھے کہ اے سلفی آندے نبی پاک بھی کوئی چیز نہیں ہوئے، نہیں ہو نہیں، ساری کائنات دے لوگ رل جان نا، ساری کائنات دے لوگ رل جان، اے ساری امت دے لوگ رل جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے نال جڑی دھول لگدی ہے، مٹی لگدی ہے، اس مٹی دی بھی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انج نہ کیا نبی علیہ السلام دی شان اللہ دے برابر کسے دی کوئی شان نہیں، اللہ دے برابر کسے دی کوئی عظمت نہیں، اللہ دے اختیار وچ کوئی شریک نہیں۔ میرے اللہ دے معاملے چ میری غیرت دا تقاضا یہ ہے، میں اپنے رب دے معاملے دے اندر کسے نو شریک نہیں مندا۔ یاد رکھنا صحابہ دی شان اچھی، انبیاء دی شان اچھی، اولیاء دی شان اچھی، میں انہاں دے قدماں دے برابر نہیں، میں انہاں دی قدماں دی مٹی دے برابر نہیں، لیکن سن لو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ رل کے میرے اللہ دی شان تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خالق مخلوق ہے۔ خالق مخلوق دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بہت زیادہ مواسی بڑیاں چیزاں میں کٹھیاں کر کے آیا لیکن وقت نہیں اجازت دیندا، بس مکائیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما فی السماوات یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ ان کے سامنے کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے، یعنی او جڑا چیزاں چھپیاں ہون اللہ وہ بھی جان دے، جڑیاں چیزاں ظاہر ہون اللہ وہ بھی جان دے، بلکہ مفسرین نے کدا او ایمانہ بیان کیتا ہے، اللہ دے ماضی نو بھی جان دے، اللہ تواڈے حال نو بھی جان دے، تے اللہ تواڈے آن والے وقت نو بھی جان دے۔ میں قربان جاواں اللہ نے قرآن کریم دے اندر گل ہی مکا دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اندہ مفاتیح الغیب، اندہ مفاتیح الغیب، لوگوں غیب دیاں ساریاں چابیاں اللہ دے کول نے، علم دیاں ساریاں چابیاں اللہ دے کول نے، لا یعلمها الا ہو، اللہ دی ذات تو علاوہ غیب نو کوئی نہیں جاندا، اللہ دی ذات تو علاوہ علم نو کوئی نہیں سمجھ سکدا۔ اللہ فرماندا ہے ما فی البر والبحر، اللہ جان دے خشکی دے اندر کی ہو رہے ہے، والبحری سمندران دے اندر کی ہو رہے ہے۔ خشکی دی وضاحت کراں، اللہ ذرے ذرے تے مٹی مٹی دے ایک ایک ذرے دی خبر رکھ دے، سمندران دے اندر کی ہو رہے ہے، مچھی دے ایک ایک لقمے دی اللہ خبر رکھ دے، زمین دے اندر سمندران دے اندر رہن والی ہر مخلوق دے ایک ایک ذرے دی اللہ خبر رکھ دے، خشکی تری دے سارے علم اللہ دے کول نے۔ اور اگلی بات مینوں جڑی سمجھ آئی ہے اللہ دے قرآن دی او دے تے غور کرو، اللہ فرماندا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، تسی آندے ہو ساڈے حال تو اللہ واقف ہی کوئی نہیں، تسی آندے ہو اسی رلدے پیاں، اللہ سانو ویندا ہی نہیں، اللہ ساڈے ال ویندا ہی نہیں، اللہ ساڈیاں سندا ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ما تسقط، اوے لوگو درخت دے اوتوں جڑا پتا گردا ہے او سکا گرے یا گلا گرے، سکا ہوئے یا ہرا ہوئے،
جڑا پتا درخت تو گر رہا ہوندا ہے وہ پتا کیوں گر رہا ہے کیڑی ہوا دے جھونکے نال گر رہا ہے کدوں گر رہا ہے کتھے گر رہا ہے کی ہوئے گا اس پتے دا اے دا سارا علم اللہ دے کول ہے یعلمھا اللہ جانن والا ہے پتے دے ڈگن نو اللہ جاندا ہے تیرے آنسو دے گرن نو اللہ کیویں نہیں جاندا پتے دے گرن نو اللہ جاندا ہے تیری زبان وچوں ادا ہون والے جملیاں نو اللہ کیویں نہیں جاندا اپنے رب دی شان سمجھ اپنے رب دی عظمت سمجھ اللہ کائنات دے لوگاں نو سمجھا رہے ہیں میرا بندہ جڑی تو میرے کول دعا کر رہے ہیں یا جڑیاں تو دعاواں کیتیاں نے یا جڑیاں تو دعاواں کریں گا جڑے اوتے جڑے دکھ تے پریشانیاں آئیاں نے جو کچھ بھی تیرے حالات نے اللہ فرماندا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تیرے اگے پیچھے سارے معاملات دا علم رکھدا ہے اپنے اللہ نو اپنے دکھ سنایا کر اپنے اللہ نو اپنی پریشانیاں سنایا کر اللہ فرماندا ہے 7ویں دلیل ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ دے علم تے اللہ دی قدرت دا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکدا اللہ دی علم دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکدا محیط علم اللہ دا کوئی نہیں ویکھ سکدا الا بما شاء اے جیڑا علم تواڈے کول موجود ہے اے دے تے آکڑ نہ کریا کر میں انج کر دینا تے میں انج کر دینا اللہ فرماندا ہے الا بما شاء اے خیرات اج میں تینوں دتا ہے خیرات والی چیز تے آکڑ نہیں کری دی اللہ پاک نے جو کی عطا کیتی ہے اے اللہ پاک دی رحمت ہے اے نہ کیا کر میں فلاں کرنی تے میں فلاں بھرنی نہ نہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسی السماوات والارض اس اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے تسی سمجھو گے کرسی وہ 4 ٹنگاں والی ہوندی ہے نہیں کرسی اللہ دی شان دے مطابق ہے وہ کیسی ہوندی ہے سانو علم نہیں وہ کس طرح دی کرسی ہوئے گی سانو کوئی پتہ نہیں بس اللہ نے آکھ دیتے تے اساں من لیا ہے وہ کرسی ہے زمین و آسمان نو گھیریا ہویا ہے کس طرح گھیریا ہویا ہے اے اللہ جاند ہے تے او دی شان دے لائق جویں ہے اللہ پاک دی اسی طرح دی کرسی ہے اللہ فرماندا ہے ولا یعودہ حفظہما متائیں سمجھ لو کہ کوئی بندہ زیادہ دیر نہ سووے بہتی دیر کام کردا رہے لوگاں نو سنبھالی رکھے معاملات ویندا رہے دفتر وچ بیٹھا رہے بندہ تھک جاندا ہے اللہ پاک نو بندیاں دے مقابلے وچ انج نہ تولیا جے اللہ نو بندیاں دی مثالاں نال نہ پرکھیا جے ولا یعودہ تسی تھک جاندے ہو تانوں نینداں آون لگ پیندیاں نے ولا یعودہ حفظہما اللہ پوری کائنات دا نظام چلا رہا ہے پوری کائنات دا نظام چلان اندر اللہ نو کوئی کسے قسم دی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوندی اللہ پاک نو کسے قسم دی کوئی متا اے سمجھو اللہ تھک جاندا ہے اللہ کول کام نہیں ہوندے کسے نائب رکھ دیتا ہے فلانیاں تو اے کام کر فلانیاں تو اے کام کر فلانیاں تو اے کام اے کئی مولوی آندے نے بڑیاں گلاں تسی کتاباں پڑھ کے ویکھو نا میں مولویاں دے کسے تانوں سناواں تے پھر میں قرآن نہیں سنا سکدا لیکن نال سمجھان واسطے کدی کوئی گل دس دینا کئی مولوی انج دیاں کھچاں مار دے نے ایک مولوی نے میں سنیا انہیں آکھیا اللہ پاک نے ڈیوٹیاں ونیاں ہوئیاں نے ڈیوٹی لائیے حضرت خضر نو آکھیا تو سمندراں دا سنبھال نظام حضرت الیاس نو آکھیا تو جنگلاں دا نظام سنبھال ایک مولوی نو میں ایتھے علاقے چ تقریر کرن گیا ایک مولوی تقریر پیا کرے تے تقریر دے دوران آندا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ آندا ہے جدوں 65 دی جنگ ہوئی نا تے جنگ دے دوران ملتان تے ڈیوٹی اللہ نے حضرت علی دی لائی سی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا سی جا علی اے تو معاملہ سنبھالی تے اللہ پاک انج نہیں کردا اللہ پاک انج نہیں کردا اللہ اپنے اختیار دے اندر کلا مالک ہے ولا یعودہ حفظہما تو متا اے سمجھ لویں کہ اللہ تھک جاندا ہے معاملات سنبھال کے اللہ نے کوئی نیب رکھیا ہوا ہے اللہ نے کوئی قاصد رکھیا ہوا ہے تو اے کام کرتے تو نہ ولا یعودہ حفظہما خبردار اللہ کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اللہ پاک کو کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہے وہو العلی العظیم کیوں کیونکہ ساری کائنات سے بڑا بھی وہ ہے ساری کائنات سے بلند بھی وہ ہے اور ساری کائنات سے عظمت والا اور مقام والا بھی وہ ہے سمجھ آگئے اللہ دی عظمت اس آیت دے 6 فائدے بھی میں تو دسے نے تے اس آیت دی عظمت بھی دسی ہے تسی اس آیت دی عظمت دے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اس آیت نو پڑھو ویکھو تواڈے دکھ میں سمجھنا جے دے کول ایت الکرسی ہوے تے پھر بھی وہ پریشان ہوندا پھرے پھر بھی وہ روندا پھرے پھر بھی وہ ٹینشن وچ ہوے نہیں لوگو ایدیاں انیاں عظمتاں برکتاں نے 15 جمعے بھی پڑھاواں نا تے
تے پھر بھی یہ عظمت اور برکت ختم نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے بڑے بڑے خزانے رکھے نے, لہذا سمجھیا کرو اپنے مالک اور پاک دی قدرت نو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نہیں ہے اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود, اللہ ہی صرف معبود ہے, عبادت کے لائق ہے. اور اللہ فرمانے نے اللہ پاک ہی زندہ ہے, اللہ پاک ہی قائم ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو اونگ نہیں آتی. کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ پاک کا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں. نبی سفارش کرنگے اللہ دی اجازت نال. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سفارش کرانگا. حضرت ابو ہریرہ فوراً سوال کرن لگے اللہ دے پیغمبر کیدی سفارش کرو گے, کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا تہاڈی سفارش دا حقدار, تہاڈی شفاعت دا حقدار ہوئے گا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مینوں امید بھی یہی سی کہ سب تو پہلے سوال میرے کو ابو ہریرہ کرے گا. ابو ہریرہ سن لیں, من قال لا الہ الا اللہ, من قرأ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جنہیں لا الہ الا اللہ نو اپنے دل نے جگہ دیتی, دلوں آکھیا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے دی سفارش کر کے میں انہوں اپنے نال جنت لے کے جاؤں. اللہ اجازت دے گا سفارش دی. نبی پاک سفارش کرنگے, قرآن سفارش کرے گا, فرشتے سفارش کرنگے, اللہ دے نیک بندے سفارش اللہ دی اجازت نال کرنگے. لیکن اے نہیں کہ مرشد ہوراں دے ہاتھ لگے ہاں تے منہ پھاڑ کے مرشد ہوراں جنت لے جانا ہے, انج کو نہیں جو ہونا. ایک اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے آپ نے فرمایا ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا کرن دی اجازت دیتی سی کہ جو منگو گے میں تہاڈی وہ دعا قبول کر لاں گا. ہر اکثر نبیاں نے دنیا تے اپنی دعاواں مانگ لیاں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے حق دعا کر لی سی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد دے حق دعا کر لی سی. آپ نے فرمایا میں وہ دعا نہیں منگی, میں سنبھالی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کیوں سنبھالی جے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اپنی امت دے واسطے, اپنی امت دے حق وچ اپنی امت دے واسطے اپنے اللہ کولوں دعا کراں گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر امت دے کیڑے بندے دے حق دعا کرو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دے حق وچ کہ جنہیں اللہ دے نال ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیتا ہوئے گا. جڑے بندے نے اللہ دے نال کسی اور نو ذرہ برابر بھی شریک ٹھہرایا ہوئے گا, آپ نے فرمایا میری سفارش اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں دے گی. لہذا توحید نو اپناؤ, اللہ دی عظمت نو اپناؤ. انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کر کے چند باتاں ہور قرآن و حدیث وچوں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ دیاں, کیونکہ تانوں پتہ ہے میرا اصول ہے ایک جمعہ میں عقیدے تے پڑھانا تے ایک جمعہ اصلاح معاشرہ تے پڑھانا, تاکہ ساڈا عقیدہ بھی ٹھیک رہے تے معاشرے دی بھی اصلاح ہوندی رہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ کوئی اصلاح معاشرہ تے تواڈے سامنے پیش کرانگے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دو جملے اللہ دی شان سنا کے پھر انشاءاللہ دعا کرنے. خالق دا در حسرہ کی صحیح, خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو, رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او. خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو, رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او. اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہمسر ثانی ہے, اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہمسر ثانی ہے. کل کائنات تے کامل اکمل بس اس دی سلطانی ہے, بس اس دی سلطانی ہے. کیوں نہ اس معبود دے در تے, کیوں نہ اس معبود دے در تے سر سجدے وچ دھر دے او. خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے او, رب دے حق نو در در ونڈ کے. جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہووے ہاں, جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہووے ہاں. غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے آ, غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے آ. کیوں نہ سبق اموز اشارے, کیوں نہ سبق اموز اشارے سمجھ دے رب اکبر دے ہو, رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو.
کامل دین رسول اللہ دا فد گھٹ نال فساد نہ کر. اللہ دے نبی کامل دین دے کے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم. اور نبی علیہ السلام دا خطبہ حجۃ الوداع آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ کیا ہر حق بات میں تواڈے تک پہنچا دیتی ہے؟ صحابہ نے کہا سی اللہ دے پیغمبر اسی گواہی دینے ہیں ہر نیکی دی وضاحت تساں کر دیتی ہے ہر گناہ تو تساں روک دیتا ہے. آپ نے فرمایا سی اللہ گواہ ہو جا تو جڑے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی سی میں اپنی ذمہ داری دے مطابق انہاں نو کامل اور مکمل دین دے کے جا رہے ہیں. کامل دین رسول اللہ دا ود گھٹ نال فساد نہ کر. کامل دین رسول اللہ دا ود گھٹ نال فساد نہ کر. شرک دا جرم سنگین ہے بھائی عاقبت نو برباد نہ کر. شرک دا جرم سنگین ہے بھائی عاقبت نو برباد نہ کر. فیصلے ہن دو ٹوک اللہ دے فیصلے ہن دو ٹوک نبی دے. اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نے ساڈے نہیں. فیصلے ہن دو ٹوک اللہ دے فیصلے ہن دو ٹوک نبی دے. ساڈے نال کیوں لڑ دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او. خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دے ہو. رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. اللہ اپنے حقوق دے اندر کلا ہے اور نبی علیہ السلام اپنے حقوق دے اندر اکیلے نے. اللہ ساڈا الہ ہے نبی علیہ السلام ساڈے رسول نے. اساں اللہ دی بھی اتباع کرنی ہے اللہ دے نبی دی بھی اتباع اور پیروی کرنی ہے. اے دے اندر دنیا آخرت دی کامیابی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب